تو اس کو میں کہتا ہوں مزاجی شریعت. کیا یعنی میرے مزاج میں جو بات ہے اس نے شریعت بھی اپنے مزاج کی بنائی ہے کہ میرے اور اپنے ہی اصول بنائے. ہر آدمی ہر صوفی تو نہیں کہہ سکتا, اکثر لوگ اس وقت صوفی نے اپنے اصول بنائے, مولوی نے اپنے اصول بنائے. ملا خوشک اور صوفی خوشک کی بات کرو, اس سے میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا. اب جو اس میں خود اپنے آپ کو پرکھ نہ کرے, اس کیٹیگری میں آتا ہے تو اپنی اصلاح کرے یا مجھ سے آ کے بات کرے کہ میں جواب دوں. تو اگر شریعت میں یہ چیز جائز ہے اور یہ اس پر اعتراض کر رہا ہے تو یہ مجھ پر اعتراض نہیں کر رہا, یہ شریعت پر اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ شرع اس کو ناجائز نہیں کہتی. موجودہ دور کے اندر اب تعویذات ہے جو بھی اس پہ بڑے ایک شوق, کہیں بھی چلے جاؤ کسی بھی فتاوے کے اندر اس کو ناجائز نہیں لکھا گیا ہے. قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی جائز تعویذات کو ناجائز نہیں کہا. یہ کہتے جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اسلام سے پہلے جو منتر تھے ویسے بھی مشرک تھے سارے, وہ شرکیہ منتر مراد اس سے. بعد کے جو بھی منتر ہیں وہ سب اسلام کے ہیں, اس کو ناجائز تھوڑی کہا جائے گا. تو اس میں لات منات عزا ان کے نام لیے جاتے تھے, اب تو نہیں ہے. تو قرآن تو منتر نہیں ہے, کلام اللہ ہے. تو جو شخص قرآن کی ریاضت کرتا ہے یہ کس دلیل سے ممنوع ٹھہرا؟ تو اس وقت اگر یہ اس پر اعتراض کرے, کس پہ اعتراض کرے گا؟ شریعت پر اعتراض کر رہا ہے. تو میں تو شریعت پر عمل کر رہا ہوں, یہ شریعت پر اعتراض کر رہا ہے, اس کو جانے یہ جانے اور وہ جانے, میں تھوڑی جانوں. بکرے ثابت ہے, بکرے کھاؤ جتنے کھا سکتے, کہ جی کہاں سے کھاتے ثابت ہے, یہ ہنسے گا. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جو شخص قرآن اور حدیث یعنی شریعت میں عیب نکالے ویسے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے. تو مجھ پہ تو اعتراض نہیں کر رہا, میرے پاس تو دلیل ہے. تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اب آپ کہو گے جی اللہ تعالیٰ ذکر سے مال دیتا ہے کہ نہیں دیتا, تو قرآن سے ثابت کراؤ. وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہاری نصرت کروں گا, ہاتھ تمہیں مکان دوں گا, تمہیں گھر دوں گا, تمہیں مال دوں گا. وَاسْكُرْهُمْ پہلے اس میں موجود ہے, وہ دینا شریعت اور طریقت اٹھاؤ, ادھر سے پوچھو, کتاب لے کر اگر ہے تو میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے دلیل ہے. نے یہ فرمایا کہ اس سے دنیاوی نعمتیں مراد ہے. کیا ہے؟ تو اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے بکری ذبح کرتا ہے تو یہ ذکر سے مال ملا کہ نہیں ملا؟ تم دین والے ہو, دین کا کام کرتے ہو, مدرسہ کھولتے ہو, لوگ آ کے تمہیں ڈونیشن دیتے ہیں, وہ مدرسہ بن جاتا ہے, اس میں تمہارا مکان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو یہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ خود دین گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین ذکر کی برکت سے دنیا دے گا. یہ لوگوں کے دماغوں میں ڈال دو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے, کہ اللہ کے ذکر میں مال زیادہ ہے. اللہ زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے اس پر. کسی نے کھرب پتی بننا ہوتا ہے, کسی نے ارب پتی بننا ہوتا ہے. اب تم اللہ تعالیٰ نے کسی کو رخصت, تم کیوں اس چیز چکروں میں بڑھتے ہو؟ اب تمہارا دل مال کرنے کو نہیں کھاتا تو دوسرے کا تو کرتا ہے نا. اپنے دل کی وجہ سے دوسرے کا دل کیوں خراب کرتے ہو؟ جائز ہے, بولو مانگو اللہ سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تم کہتے ہو مانگو ہی نہیں, تو رب تو اللہ ہے, کس سے مانگے, کہاں جائے؟ یہ چیزیں غلط ہیں. صحیح ہے, حال میں کوئی کہہ دے تو کوئی بات نہیں, مگر حال کوئی حال ہی نہیں. جب بھوک لگتی ہے نا تو 10 روپے کا نوٹ جیب میں ہونا چاہیے, تو چائے دودھ پتی آتی ہے, یاد رکھنا. ایک پاپا اس کے ساتھ کھا لو گے. ہاں وہ بدنار سے بھی انشی جو خود. تو بیعت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے اعمال اور عقائد
اور یقین کی اصلاح ہوتا ہے. تین ہی چیزوں کا ذکر، یقین، عقیدہ اور اعمال. بس اس لیے بیعت ضروری ہے. اور ادنا تعریف اور ادنا صفت سے کہ ایک کڑی ہے جو جڑ جاتی ہے حضور تک جا رہی ہے. جیسے اب ہماری سند ہے یہ حضور تک جا رہی ہے، تو آپ اس میں آ گئے. خلیفہ کو وہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ زنجیر کا حصہ بن جاتا ہے، اور باقی جو ہے نا وہ پکڑنے والے بن جاتے ہیں اس رسی کے. محروم وہ بھی نہیں رہتے. اور خلیفہ جب ملتی ہے، خلافت جس کو ملتی ہے، تو وہ اس سند میں جڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اس زنجیر کا کڑا بن گیا. اس درخت کے پتے کا پتا بن گیا، اس درخت کا حصہ بن گیا. اس کو کہتے ہیں شجرہ. اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. کہتے ہیں شجرہ کہاں سے ہے؟ قَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. ایمان پھر بھی مقدم ہوتا ہے. ایمان عقیدے کو بولتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا وَبِمَغْفِرَةٍ أَجْرًا عَظِيمًا. دیکھو یہاں پر مغفرت ہے. ایسی توبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قبول کی کہ ان کی خطاؤں پر بھی ان کی نیکی لکھ دی، اس پر بھی اجر عظیم دیا اس کو. تم کون ہوتے؟ ان کی توبہ ایسی ہوتی تھی. ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے ہمارا کابل کا طرز یہ رہا، جو لڑکے درس نظامی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جب درس نظامی سے فارغ ہو جائے پھر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بہت ہو جائے. تو آج کل کے زمانے سے کیا ہونا چاہیے؟ اس دور کے اندر یہ رواج تھا کہ لازمی جاتے تھے. آج کل اس کو بھلا دیا گیا، لہٰذا اس وقت ان کو دور طالب علمی میں کرا دینا چاہیے. پہلے یہ رواج تھا اکابرین کا کہ وہ درس نظامی سے فارغ ہو کر یا کتابیں پڑھ کے چلے جاتے تھے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ثابت ہے کہ انہوں نے سب یہی کرتے تھے کیونکہ وہ ماں باپ ہوتے تھے. اب جدا گانا ہو گیا اور اب تو تقریباً سمجھو کہ کوئی بیعت ہی نہیں ہوتا. اور اگر بیعت ہوتے تو وہ صوفی بھی اس وقت کمال تک نہیں پہنچا ہوتا کیونکہ وہ بھی اس چیز کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ تصوف کے اسباق طے نہیں کرتے. تو موجودہ دور کے اندر طالب علم میں کرا دو کیونکہ طالب علم میرا تجربہ ہے کہ اس میں جنون ہوتا ہے. طالب علمی کی جو زندگی ہے جنون سے تعلق رکھتی ہے، اور اس جنون کو میں نے استعمال کیا اور سارے مجنونوں نے کر لیا. اور جب یہ مولوی بن جاتا ہے یہ ذرا ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر ذرا ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اور سب نے طالب علمی میں بیعت کی ہوگی، اکثر کو ملا ہے. بعد یہ ایک کسی بزرگان دین کا تجربہ ہے، اور کیونکہ انشراح صدر ہے ہر بزرگ کا، اس میں تقلید نہیں کی جا سکتی کیونکہ جس کا شرح صدر کھل جائے اور جو راستہ اس پہ کھل جائے گا، لہٰذا اس میں اس کی تقلید اپنے مشائخ کی ہوگی. وہ اپنے مشائخ سے اختلاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کا تجربہ اس کی دلیل ہے. کیونکہ درس نظامی بھی اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بندہ 24 گھنٹے کا ذاکر بنے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے بھول جاتے ہیں کیونکہ علم باطن ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس میں ظاہر کا بھی عمل کریں. تو اس میں ظاہر کی وجہ سے آپ کا مطالعے کو شوق ہوگا، اور اگر جب تک آپ تصوف ذکر کرو گے تو مطالعے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. تو اینڈ میں بھی یہی بننا ہے تو ابتدا میں بنا دو. اس لیے تو آج کل ایسا ہمارا قابل کا تم مفتی بن کے بیٹھا ہوا کچھ کرتا نہیں ہو، طالب کر دو نا. پہلے کے مشائخ کا کیا تھا کہ وہ جاتے تھے، لازمی جاتے تھے بزرگوں کے پاس. حتیٰ کہ آپ یہ بتاؤ اگر آپ یہ کہتے ہو تو دارالعلوم دیوبند کے اندر جتنے طالب علم تھے فرماتے تھے کہ استاد سے لے کر چپڑاسی تک سب صاحب نسبت ہوتے تھے. اس سے تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے کہ طالب علم کیا مطلب تھا. کیا صرف وہ جو نظام والے تھے وہ؟ تو مشائخ اس وقت بیعت نہیں کیا کرتے تھے، اذکار کرایا کرتے تھے، بیعت سے منع کرتے تھے. اور کتابوں میں بھی مشائخ سے بیعت ممنوع ہے کہ بیعت بعد میں کروں گا مگر ذکر کرا دے، کیونکہ نسبت حاصل ہو جاتی تھی. بیعت سنت ہے، جب اس پر محنت کرتے تھے کہ وہ نسبت پر، تو جب سب صاحب نسبت ہوئے تو بیعت تو سنت ہے، تو فرض کو مقدم کرتے تھے اور سنت کو موقع، تو پھر اس کو بعد میں بیعت کرتے تھے. یعنی اس وقت کے مریدین آج کل کے کاملین سے آگے تھے.
یہ پڑھا ہے نا آپ نے دیوبند کا کیا محتمم سے لے کر چپڑاسی جو گھنٹی بجاتا تھا وہ بھی کیا تھا کیا تھا طالب علم کو دوران طالب علم بیت ہونا ضروری ہے اصلاحی تعلق کر دے تو بھی بس ذکر کرے بیت ذکر کرتا رہے ذکر تو طالب علم کرے گا نا بیت ہونا تو سنت ہے اصلاح فرض مقدم ہے جو بھی اصلاحی طور پہ مرید بننا چاہو ضرور پڑھنا چاہے کیا اس کا ہے ہاں جو ضرور ہے وہ اصلاحی تعلق اس کا قائم ہوگا جس کو اجازت ہے اصلاحی قائم ہوگا جو اس سلسلے کا اور کیا فعل اسٹارٹ پڑھنے کے لیے بسم اللہ سے شروع کرنا لازمی یا وہ اس کا بھی شروع کیا جاتا ہے بسم اللہ لازمی شروع جو ابتدا ہے لازمی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی ذکر پڑھ لے لیکن بہتر ہے کہ بسم اللہ سے شروع کر بات ساتھی ہوتی ہے نا 12:30 میگا تعلق کے پھر بسم اللہ سے ابتدا ہے میری اور تو سدا خوش رہے یہ دعا ہے میری سمجھ گیا اور کافر سے جب کراؤ گے تو کلمے سے کراؤ گے جب کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو کلمہ شروع کراؤ گے اور جب مسلمان ہے وہ بسم اللہ پہلے شروع کرے یہ ترتیب ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہمارے سلسلے میں ذکر کے اندر اصلاح بھی پوشیدہ ہے سمجھ گئے اپنے مشائخ کو گناہ لکھ کے نہیں بتانے چاہیے وہ تو دل کرتا ہے گناہ کا دل کر رہا ہے تو اس طرح بتائے یہ نہیں بولے کہ میں گناہ کر کے آیا ہوں